اللہ تعالیٰ کا دیدار انبیاء کو عطا ہوا یا انبیاء کے بعد جس گروہ کو عطا ہوا وہ شہداء کا گروہ ہے۔ کچھ پتہ ہے وچ کربلا اندر کدے حسن دا گرم بازار ہویا جنہوں موسیٰ تور تے نہیں ویکھ سکیا او دا کربل وچ دیدار ہویا۔ کربلا کے بعد جب یہ سفر ملک شام کی طرف روانہ ہوا تو ایک جگہ ایسی آئی کہ صحرا کے اندر یہ قافلہ پڑاؤ ڈالا، کنویں کے پاس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تاکہ پانی بھر لیے جائے۔ تمام لشکروں نے، سپاہیوں نے اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کیا، درختوں کے طرف، چوٹیوں کے سائے میں، لیکن اہل بیت کا جو لشکر تھا، اہل بیت کا جو قافلہ تھا، وہ اونٹوں کو اسی صحرا کے اندر تپتی دھوپ کے نیچے چھوڑ دیا گیا۔ وہ کجاووں کے اندر آل رسول بیٹھے ہیں، سورج کی سخت گرمی ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، عرب کے نزدیک یہ لفظ سکینہ ہے، عرف عام میں یہ سکینہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ اپنے کجاوے سے نکلی اور ایک طرف چھوٹا سا درخت دیکھا اور چھاؤں دیکھی تو اس کے نیچے جا کے لیٹ گئے۔ جب تھوڑا سکون آیا تو ان کی آنکھ لگ گئی، یہ سو گئیں۔ اتنے میں پانی کا کام مکمل ہوا، لشکر چلنا شروع ہوا۔ تھوڑا سا آگے گیا لشکر تو سب سے آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اسے نیزے پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ حلق کے اندر نیزہ ڈالا ہوا تھا اور اسے یوں اٹھایا ہوا تھا، لے کے جا رہے تھے۔ اس شخص کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹا اور زمین کے اندر دنس گیا۔ دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا کہ آؤ اس نیزے کو زمین سے نکالو۔ روایات کہتے ہیں کہ 4-4 5-5 مردوں نے نکالنے کی کوشش کی، وہ نیزہ نہ نکلا تو سارے جمع ہو کے امام زین العابدین کے پاس آئے کہ آپ کے والد کا سر مبارک وہ آگے نہیں چل رہا، بڑھ نہیں رہا، کیا وجہ ہے؟ امام زین العابدین اپنے کجاوے سے نکلے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پھوپھی جان کو آواز دی کہ ذرا کجاووں میں تلاش کریں، ہمارے جو بچے ہیں بچی ہیں سارے محفوظ ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ مکمل ہیں۔ تو جب سب کو ندا دی گئی تو حضرت سکینہ کا جواب نہیں آیا۔ یہ ایسا کربلا کا غم ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ نے امام حسین کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا کہ یہ آپ کا نواسہ، اور اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بات کیا ہے؟ آنسو کا خوشی کا موقع ہے، خوشی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے نواسہ عطا کیا، وہ بھی اتنا حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹی سی خاک کی شیشی دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، فرمایا ام سلمہ اسے اپنے پاس رکھو، ابھی جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ خاک عطا کر کے گئے ہیں، انہوں نے یہ خاک مجھے دی ہے اور مجھے فرمایا، مجھ سے کہہ کے گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ نواسہ جو رب نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کی امت کے افراد کربلا کے اندر اسے شہید کر دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا ام سلمہ اسے اپنے پاس رکھنا، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے، خون بن جائے تو سمجھ جانا کربلا کے اندر میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کربلا کی طرف جب یہ قافلہ جا چکا تھا، مدینے کے اندر پہلے ہی بات پھیل گئی تھی کہ کربلا والوں کو شہید کر دیے۔ کس طرح؟ وہ شیشی، وہ جو خاک تھی وہ خون میں تبدیل ہو گئی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے والوں کو خبر کر دی تھی کہ جو قافلہ کربلا کی طرف گیا ہے ان کربلا والوں کو یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ یہ وہ غم ہے کہ جس غم پہ رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت شاہ شہاب الدین نقشبندی بخاری فرماتے ہیں کہ آل محمد کا یہ غم ایسا غم ہے جو بندہ اس غم پہ رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہا اور اس کے رخساروں پہ بہہ گیا، اللہ تعالیٰ اس رخسار کے خشک ہونے سے پہلے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا غم ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے، ہر چیز اس کو دی جو جس کے قابل نظر آیا۔ بلبل کو دیا نغمہ تو کوئل کو دیا، بلبل کو دیا پھول اور کوئل کو دیا نغمہ، غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا۔
یہ غم کسی اور میں نہیں، انسانوں میں نہیں، حیوانوں میں نہیں، یہ ایک انسان ہے جو دوسرے انسان کا غم رکھتا ہے۔ یہ ایسا غم ہے کہ شاہ شہاب الدین نقشبندی بخاری فرماتے ہیں کہ نکلا آنکھ سے آنسو اور رخساروں پہ بہہ گیا، خشک ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کے میں بیان کرتا ہوں وہ اس غم کے بارے میں کیا فرماتی ہیں۔ یہ قافلہ جو رک گیا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کا وقت ہو گیا، آپ دوڑی واپس کی طرف آئی جہاں پہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ واپس آ کے آپ نے کیا دیکھا؟ غم کا عالم تھا کہ کہاں گئی یہ بچی، لیکن جب واپس آئیں دیکھتے ہیں کہ ایک پردہ نما باپردہ عورت نے اس بچی کو گود میں لیا ہوا ہے۔ شیعہ سنی تمام کتب اس روایت کو بیان کرتی ہیں، باپردہ عورت نے بچی کو ہاتھ میں لیا ہے، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رو رہی ہیں اور اس باپردہ عورت سے مخاطب ہے، اور جس طرح ایک بچہ جو کچھ گرا ہو، چوٹ لگی ہو، کچھ واقعہ ہوا ہو، وہ روتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ یہ ہوا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو سارا کربلا کا منظر بتا رہی ہیں کہ ماں جی اس طرح ہوا، چاچوں کو اس طرح شہید کیا گیا، بھائیوں کو اس طرح شہید کیا گیا، اونو محمد کو اس طرح شہید کیا گیا، قاسم یوں ہوا، عباس کے یوں بازو کٹے اور سر قلم ہوا، ساری باتیں بتا رہی ہیں، خود بھی رو رہی ہے اور وہ باپردہ عورت بھی رو رہی ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میرے دل کے اندر ایک تجسس ہوا کہ میں آگے بڑھوں، یہ عورت کون ہے جو ہمارے غم میں رو رہی ہے؟ ابھی تک تو جشن منائے گئے ہیں اور جس جگہ سے جس بازار سے گزرے ہیں ندا دی گئی ہے کہ باغیوں کو دیکھو، آج کے بعد کوئی بغاوت کرے گا، جو ان کا عشر ہوا ہے کل ان کا عشر ہوگا۔ یہ تو ہر جگہ جشن منائے جا رہے تھے کہ جنہوں نے بغاوت کی تھی انہیں مار دیا گیا، باغی ایک بھی نہیں بچا، یہ کون ہے جو ہمارے غم میں رو رہا ہے؟ جب آگے بڑھی تو پوچھا کیا باپردہ عورت تو بتا تو کون ہے؟ تو نے ہماری بچی کی حفاظت کی ہے، اسے اپنے پاس رکھا ہے، تو ہے کون؟ انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مجسمہ متمثلہ روح مبارک تھی، تمام تاریخ کی کتب کہتی ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اے زینب پریشان نہ ہونا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میں اور علی تمام کربلا کے میدان میں سارا منظر دیکھتے رہے ہیں۔ جب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے لے جایا گیا، اس نیزے کو نکالا گیا، یہ قافلہ آگے بڑھا۔ اس پورے کربلا کے میدان میں دو گواہ، ایک حضرت امام زین العابدین اور دوسری حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایسے شخص ہیں، ایسی ذاتی ہیں جو کربلا کے پورے منظر کے گواہ ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام باقر نے امام عابد، تین علی تھے کربلا کے اندر، تین علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، جن میں سے دو شہید ہوئے، علی اکبر اور علی اصغر۔ علی اوسط جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے وہ بچے۔ کئی دنوں کا سفر 90 دن کے اندر طے ہوا۔ وجہ کیا تھی کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان سے چلا نہیں تھا جاتا، اور بیماری کی حالت میں ان کے ہاتھوں پہ بھی کڑیاں تھیں، ان کے پاؤں کے اندر بھی کڑے تھے، اور اس عالم میں وہ 90 دن تک کربلا سے ملک شام کی طرف گئے۔ یہ ایسا منظر ہے، آل محمد کا یہ حال سوچا بھی نہیں جاتا کہ وہ جن کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہوں، وہ کہ جھولے کے اندر روئے تو جبریل آ کے جھولا جھلائے، وہ کہ ماں قرآن پڑھ کے جن کا جھولا جھلائے، وہ جو نبی کی پشت پہ بیٹھے تو سجدے لمبے ہو جائیں، اس آل کے ساتھ یہ سلوک، یہ دل کانپتا ہے اور روتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین کربلا کے اندر، کربلا کے بعد پوری زندگی نہیں مسکرائے۔ امام باقر نے امام عابد، امام زین العابدین سے کہا، بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان بچپن سے آپ کو دیکھا ہے، جوان ہو گیا ہوں، ایک بار مسکرائے نہیں، آنکھوں سے روتے ہیں تو خون بہتا ہے، یہ درد مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا علاج کراؤں۔ امام زین العابدین نے کہا بیٹا جس درد کا، جس غم کا مجھے یہ صدمہ لگا ہے، اس غم کا علاج نہیں ہے۔ کہا نہیں ابا جان، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے،
میں کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹے تو کر سکتا ہے، تو میرا بیٹا ہے، تیرا حق بنتا ہے تو کر، تو سے جو ہوتا ہے وہ کر۔ حکیم کو بلایا گیا، حکیم نے کہا کیا امام عابد زین العابدین آپ اس طرح کریں کہ آپ کو کوئی صدمہ ہے، آپ کو کوئی غم ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس غم کو جدا کرنے کے طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنائیں، یہ غم آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، آپ بتائیں وہ غم کیا ہے۔ امام زین العابدین کی آنکھوں سے پھر خون جاری ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ حکیم کس غم کا پوچھ رہا ہے، اور بتا کہاں سے شروع کروں؟ جب پانی بند ہوا تھا وہاں سے شروع کروں، یا جب خیمے جلے تھے وہاں سے شروع کروں، یا جب عباس کے بازوں کو کاٹ دیا گیا تھا؟ ہر جھنڈا جس نے اٹھایا ہے بدر سے لے کے کربلا تک کسی کے نام کے ساتھ علم بردار نہیں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق، سید الشہداء امیر حمزہ، مولا علی تک نے جھنڈوں کو تھاما ہوا ہے۔ خیبر کا جھنڈا رسول اللہ نے حضرت علی کو دیا تھا، لیکن علی علم بردار نہیں کہا جاتا، کہا جاتا ہے تو عباس علم بردار۔ کیا وجہ ہے کہ کٹے ہاتھوں کے باوجود، کٹے ہاتھوں کے ساتھ، جب ہاتھ بھی نہ ہو تو یہ وہ عباس علم بردار تھا جس نے کٹے ہاتھوں کے ساتھ نہ مشک گرنے دی تھی اور نہ وہ جھنڈا گرنے دیا تھا۔ کٹے ہاتھوں کے ساتھ جس نے جھنڈے کو اٹھا کے رکھا تھا وہ تھا عباس علم بردار۔ اس نوعیت کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے عباس علم بردار، کٹے ہاتھوں کے ساتھ پھر بھی جھنڈوں کو اٹھا کے رکھنے والا وہ عباس۔ بتا اس کی شہادت سے شروع کروں یا 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے کے اندر جب 2 رخ والا تیر گیا تھا اس بات سے غم کو شروع کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان غموں کو چھوڑیں، آپ یوں کریں کہ بازار کے اندر سے گزرا کریں، صبح صبح بازاروں میں جایا کریں، بازاروں کی رونق کو دیکھا کریں، آپ کے ذہن کے اندر سے یہ غم نکل جائے گا۔ آپ کی آنکھوں سے وہ آنسو تیز ہوئے۔ آپ نے کہا کہ اے حکیم تو کس بازار کا نام لیتا ہے؟ میں آج بھی دمشق کا بازار اور ملک شام کا بازار نہیں بھولا، جہاں پہ ہمیں دیکھ کے نعرے لگے تھے کہ یہ دیکھو باغیوں کے سر، اچھا ہوا ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، لیکن میں وہ بازار ابھی تک نہیں بھولا۔ حکیم نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ جائیں، لیکن آپ یوں کیا کریں کہ باد نسیم، جب باد صبا چلتی ہے صبح نہروں کے کناروں پہ جایا کریں اور وہاں کی اس ہوا کو لیا کریں، یہ آپ کے دل کے اندر سے، ذہن کے اندر سے غم کو نکال دے گی۔ تو امام عابد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو پھر کہا حکیم نے کہ بتائیں ہوا کیا؟ میں نے تو نہر کا نام لیا تھا۔ فرمایا کہ حکیم نہر کا نام بھی نہ لے میرے سامنے، میں نہر فرات نہیں بولا جہاں پہ یزیدوں کے کتوں کو تو پانی پلایا جاتا تھا لیکن آل محمد کو پیاسا شہید کر دیا گیا، میں وہ غم نہیں بولا آج تک۔ دمشق کا وہ بازار کہ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو ایک بوڑھی خاتون نے دودھ کا پیالہ سیدہ زینب کے سامنے پیش کیا، انہوں نے یہ پیالہ لیا اور کہا کہ ماں جی پتہ قیدی ہیں، اسیر ہیں، غریب ہیں، اس وقت کچھ بھی نہیں، لیکن غریبوں کا مذاق اس طرح اڑایا جاتا ہے کہ اتنے دنوں تک پانی میسر نہیں ہے اور آپ دودھ پیش کریں گا؟ نہیں، میں ایک عورت ہوں اور میرا یہ ایک طریقہ ہے کہ جو بھی قیدی گزرے میں پانی پلاتی ہوں، جو کچھ ہو میں رکھ دیتی ہوں، آج دودھ میسر آیا تو میں نے دودھ پیش کیا۔ تو سیدہ زینب نے پیالے کو یوں اٹھایا آسمان کی طرف اور اوپر دیکھ کے کہا کہ یا رب یہ دیکھ لے تو اپنی بے نیازیاں، کبھی کبھی 6 ماہ کا علی اصغر پیاسا چلا جائے اور کبھی وفد کو دودھ کے ساتھ میسر کرتا ہے، آج میں یہ دودھ نہیں پیوں گی نہیں تو عشق کی توہین ہوگی۔ اماں جان نے کہا کہ بیٹی کس عشق کی بات کر رہی ہے، کیا ہوا، کون ہو تم لوگ؟ کہا کہ ماں جی یہ چھوڑیں، یہ بتائیں یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی نوکرانی تھی، میں ان کی کنیز تھی، میں ان کی خدمت کرتی رہی ہوں۔ آخری بار جب آ رہی تھی میں نے کہا کہ ماں جی مجھے وصیت کرے، میں کیا کیا کروں؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹی تو اس طرح کیا کر کہ گھر کے سامنے سے جب بھی قیدی گزرے گھر میں جو کچھ بھی ہو انہیں دے دیا کر۔ تو میرے گھر کے پاس سے جب بھی کوئی گزرتا ہے وہ قیدی ہو میں اسے دے دیتی ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا کہ آج اگر میں نے یہ دودھ پیا تو قیامت والے دن جس علی اصغر کو میں گود میں اٹھایا کرتی تھی اس نے میرا دوپٹہ پکڑ لینا ہے کہ میں 6 ماہ کا ہو کے پیاسا مرا اور آپ دودھ پیتی رہ گئی تھی، میں دودھ نہیں پیوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں اس گھر کی کوئی بات کریں۔ کہا کہ اس گھر کی سب سے نرالی بات یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ ان کے 2 بچے اور ایک بچی ہوا کرتی تھی زینب۔ بڑا دل کا ایک ارمان ہے، ایک تڑپ ہے کہ میں ان کی زیارت کروں۔ تو سیدہ زینب نے کہا کہ ماں جی اگر وہ زینب اور وہ بچے اس بازار میں آپ کے سامنے آئے تو پہچان لیں گی؟
उस माई ने सैयदा ज़ैनब के मुंह पे हाथ रखा कि चुप कर, वो लोग जिनके घरों में कुरान की और तहारत की आयतें नाजिल हों, कहाँ वो मदीने के शहजादे और कहाँ ये दमिश्क का बाजार, क़यामत तो आ सकती है, वो आल इस बाजार में नहीं आ सकती। आपने चेहरे से नकाब हटाया और कहा अम्मा जान ये देखें ज़ैनब बाजार में आ गई है लेकिन क़यामत नहीं आई है, ये ज़ैनब आ गई है। जब चेहरे के अंदर और आंखों के अंदर नूर तनवीर फातिमा देखा तो वो हज़रत फ़िज़ा उनका नाम था, सहाबियाँ थी, वो गिर पड़ी। गिरने की देर थी कि जिस्म के अंदर से रूह निकल गई। सैयदा ज़ैनब रज़िया, ये है वो बात जो मैं आपको बयान करने लगा था। सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, इस औरत का नाम शहीद में शुहदाए करबला के अंदर लिख दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज़ किया, अम्मा जान, फूफी जान, ना इसका अली असगर मरा, ना अली अकबर मरा, ना ये प्यासी रही, ना इसका ख़ानदान लूटा, ना इस पे जुल्म हुआ, मैं क्यों इसका नाम लिखूं? कहा कि बेटा ये मेरे सर पे मेरी चादर नहीं, तेरे बाप की पटका है जो तूने मेरे सर पे रखा है। तेरा हुक्म बनता है, तेरा फर्ज बनता है कि तू मेरी बातों को माने। बेशक इसका कोई भी नहीं हुआ, लेकिन ये आज दुनिया से रुखसत हुई है तो आले मोहम्मद की मोहब्बत में रुखसत हुई है। और लिख दे क़यामत तक जो भी गमे आले मोहम्मद लेके इस दुनिया से जाएगा, मैं ज़ैनब ऐलान करती हूँ कल क़यामत वाले दिन उन्हें करबला की शुहदा के साथ उठाया जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये जो चलने से आवादार थे, चल फिर नहीं सकते, 90 दिन तक पाँव से कड़ियां ना उतरी, हाथों से कड़े ना उतरे। आखिरी बात उस जजीर ने कहा कि आपको मदीना भेजेगा, मदीना यूं नहीं जाएंगे, चंद शराइत है, हमारी लूटी हुई चीजों को वापस किया जाए, शाम की मस्जिद के अंदर मुझे खुतबे की इजाजत दी जाए। कहा लूटी हुई चीजें दे देंगे और उनके बदले में दिरहम और दिनार देंगे। कहा नहीं, दिरहम और दिनार भी नहीं चाहिए, लूटी हुई चीजों में 3 कमीजें हैं जो मेरी माँ फातिमा ने बनाई है, वो कमीजें वापस दो। गुलोबंद जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा का था, ये 4 चीजें मैं वापस कर दो, कुछ भी नहीं चाहिए, ना दिरहम और दिनार चाहिए। और दमिश्क की जामे मस्जिद के अंदर, मुल्क शाम की जामे मस्जिद के अंदर मुझे खुतबा देने दो। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुतबा नहीं देने देंगे। कहा नहीं, खुतबा दूंगा तो मदीने में जाऊंगा, मैं इस तरह मदीने में नहीं जाऊंगा। कहा चलो खुतबा पढ़ लेना, खुतबे से क्या होगा, हुकूमत मेरी है, सल्तनत मेरी है, लोग मेरे हैं, मानते मुझे हैं, इस बच्चे के खुतबे से क्या होगा। लेकिन बच्चा भी तो हुसैन का था, अली का घराना था, नबी का नवासा था। मिंबर पे बैठा और जब खुतबा शुरू किया तो वो तनवीर और वो लहजा और वो अखलाक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानों से निकलता नजर आता था और काफिर मुसलमान हो जाते थे, वही अंदाज इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से निकला, वही फसाहत और बलागत की, वही चेहरे का जमाल था और वही कुव्वत का जलाल था। आपने खुतबा शुरू किया और उस वक्त लोगों की हालत ये हो गई थी, आपने कहा कि लोगों, मैं करबला का पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक तुम्हें मंजर बताता हूं, तुम लोगों ने सुनना है। जब मंजर को शुरू किया गया तो हालत मजमे की ये थी कि लोग अपने गिरबानों को फाड़ रहे थे। ये क्या हो गया, यजीद को पता लगा कि इस वक्त बगावत का इम्कान है, ये तमाम के तमाम बगावत कर जाएंगे। मुअज्जिन को इशारा किया, मुअज्जिन खड़ा हो और अजान पढ़ना शुरू कर दे। मुअज्जिन ने अजान पढ़नी शुरू की, इमाम ने अपना खुतबे को रोक लिया, अपना खुतबे से खामोश हुए। जब मुअज्जिन पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस खुतबे से पहले यजीद के बेटे ने कहा था, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, मैं यजीद का बेटा और तू हुसैन का बेटा, मैं एक शहजादा हूं और तू एक कैदी है। मेरे बाप ने तेरे बाप से कहा था कि मान जा, लड़ना, बैत कर, फर्मा बरदारी कर, लेकिन तेरे बाप ने कहा कि नहीं करूंगा। तुम लोगों का नामो निशान मिटा दिया गया है और हमारे कसीदे पढ़े जाते हैं। हम जब महल के अंदर, दरबार के अंदर, किसी जगह भी हमारी आमद होती है तो लोग हमारे नाम के कसीदे पढ़ते हैं। तुम लोगों के साथ क्या हुआ बताओ, हमारे मंजर को कैसा पाया, करबला को कैसा पाया, पता लगा कि नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप खामोश रहे और आपने एक जुमला कहा कि करबला का मैदान इस ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है और मैंने देख के सब्र किया है, सदमा नहीं लगा, मरा नहीं हूं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं देख के ठीक हूं। लेकिन एक कयामत का बाजार लगेगा, एक महशर का मैदान लगेगा, हौसला रखना उसे देखने का। मेरी माँ और मेरा बाप सबसे पहले यही बात करके गए हैं कि हशर के मैदान के अंदर अल्लाह ताला की इबादत मफरूजा के बाद जिस चीज का सबसे पहले हिसाब होगा, करबला वालों का हिसाब लिया जाएगा। उस मैदान को देखने का हौसला रखना अपने अंदर। ये बात क्या है कि वो चला गया, आप खामोश हुए। जब मुअज्जिन ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुअज्जिन से कहा, मुअज्जिन खामोश,
مؤذن خاموش، کسی بندے کو اجازت نہیں. یہ خطبے کی اذان جب ہوتی ہے کہتے ہیں کہ سر کو بھی یوں نہیں کرنا، خارش بھی نہیں کرنی. ہم کیفیت بتاتے ہیں کہ جب صحابہ اس خطبے کو سنتے تھے، یہ اذان سنتے تھے، تو پرندے ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے اڑ جاتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا لگتا ہم کسی شخص پہ بیٹھے ہیں یا ہم پتھر پہ بیٹھے ہیں. اتنی محتاط اذان، جس اذان کے دوران امام کی آواز بلند ہے، مؤذن خاموش ہو، الفاظ کو بند کر دے. اختیار ہے تو الفاظوں کو بند کیا گیا. آل محمد ہے تو مؤذن کو روکے. کس کی ضرورت ہے مؤذن کو اللہ کا نام لینے سے روکے؟ یہ ممبر پہ بیٹھا امام زین العابدین تھا اور کہا کہ دوبارہ سے اذان شروع کر. دوبارہ سے اذان شروع ہوئی، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پھر کہا خاموش، دوبارہ سے اذان شروع کر. تیسری مرتبہ اذان کو شروع کیا گیا، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پہ پہنچا مؤذن. آپ نے کہا خاموش، وضاحت پیش کرنے لگا ہو. کل مجھ زین العابدین سے سوال کیا گیا تھا، اے زین العابدین، ہم محلات کے اندر داخل ہوں تو ہمارے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ہم درباروں میں داخل ہوں تو ہمارے نام لیے جاتے ہیں، ہم کسی جگہ پہ چلے جاؤں تو پھولے کی چادریں بچھائی جاتی ہیں، لیکن تم لوگوں کا ایسا حشر کی ہے کہ تم لوگوں کا آج کے بعد نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. قیامت تک اگر نام لیا جائے گا یزید اور یزید کے لوگوں کا لیا جائے گا. تم لوگ تو مٹ گئے، اتنا سا تمہارا نام تھا، سب کچھ ختم ہو گیا. آج میں زین العابدین اس بات کا جواب دینے لگا ہوں، ذرا سنو اپنے سر کے کانوں سے. یہ اذان کے اندر یہ تیسرا جملہ جو آ رہا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ بتاؤ محمد کون تھا؟ یہ میرا نانا نہیں ہے، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، یہ ہمارا خاندان نہیں ہے. کوئی ہے جو اس الفاظ کو، اس جملے کو قیامت تک روک سکے؟ میں امام زین العابدین، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، مجھے کوئی گواہی لا کے دے. تو کہتا ہے کہ تیرا نام زندہ رہے گا، میں کہتا ہوں کہ اذان زندہ رہے گی، اور اذان زندہ رہے گی تو اتنا بتا دے کہ اذان کے اندر نام محمد ہے. یہ محمد تیرے نانے کا نام ہے کہ میرے نانے کا نام ہے؟ یہ تیرا نام ہے. اونچی آواز میں بول رہا، ہاتھوں کو اٹھا کے ہاتھوں کو لہرا کے کہ ذرا اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں تم پر سلام. اے نازش آل نبی تم پر سلام، تو نے دو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر سے دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. حسینیت 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 حسینیت. منٹ لینے تو 15 ہوتے تو 15 اور لینے جو زور نہ لایا. حسینیت حسینیت حسینیت. حسین آج بھی زندہ ہے، کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے صاحب لولاگ سے پوچھو، علی اصغر علی اکبر سخی عباس کا درجہ کسو ناقص سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو. حسینیت 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 حسینیت. علی کے ہے دل کا ٹکڑا، علی سے سنتے ہیں. فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ سے سنتے ہیں. آؤ سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. حسینیت 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 حسینیت. وہ آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں تھا کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومے محمد عربی، تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا. حسینیت 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 حسینیت. کون حسین؟ جو جواب بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. نطق جس کا زینت ہے شرح پیمبر وہ حسین ہے، جو شرح مصطفیٰ تصویر حیدر وہ حسین. لاکھ پر باری ہوئے جس کے 72 وہ حسین.
کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، وہ کہ خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ حسینیت 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 حسینیت، ذرا اونچی آواز دل لاؤ، بارہ نہیں بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے تو بارش پائے۔ حسینیت 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 یزیدیت 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 یزیدیت۔ جب سے قرآن اترا قیامت تک دیکھا جائے گا کہ پڑھتے پڑھتے قرآن لقاریوں کو شہید کر دیا گیا، پڑھ رہا تھا قرآن شہید ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن قیامت تک کوئی ایک فرد بتاؤ کہ شہید ہو کر جو قرآن پڑھتا رہا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ حسینیت 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 حسینیت۔ نبوت کے دعویٰ کرنے والے رسول اللہ نے فرمایا 30 دجال پیدا ہوں گے، لیکن آج 1450 سال بیت گئے، کسی نے حسینیت کا دعویٰ نہیں کیا، کرے بھی کیسے؟ حسین وہ ہوتا ہے جو قتل ہو کر قرآن پڑھتا ہے، لیکن قتل ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کے جسموں سے کیڑے نکلتے ہیں، جسم بدبو مار دیتا ہے، لیکن آج بھی حسین کی گلیوں سے گزرو یا مدینے کی گلیوں سے گزرو، محمد و آل محمد کے پسینے کی خوشبوئیں نظر آتی ہیں۔ حسینیت 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 حسینیت۔ اللہ نے فرمایا ہر بندہ مرنے کے بعد حساب دے گا، لیکن شہید مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء وہ زندہ ہے، بل احیاء وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے کھانے کے لیے۔ یہ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اپنی بارگاہ سے زندگی بھی عطا فرماتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی۔ حسینیت 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 یزیدیت 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 یزیدیت۔ انجریا کرو اس طرح۔ مہربانی جناب، اللہ تعالیٰ پر اتنی دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان کی غلامی کے اندر قبول فرمائے۔ ہمارے جدید بچے جو جدید لڑکے ہیں جمعے کے لیے لیٹ آتے ہیں، لیکن چینل کے اندر نا یوٹیوب پہ کسی اور کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ شہزادوں کی جنگ تھی۔ یہ شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نبی کے نواسی کی جنگ تھی اور ایک ظالم کی جنگ تھی۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لیکن خدا بے اصول نہیں ہے۔ جب اس زمین کے اوپر اور مدینے اور کوفہ کے اندر یزید اور امام حسین اکٹھے نہیں رہ سکے تو جنت میں کیسے رہیں گے؟ تو بس یہ ہے کہ اپنے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، جس کا جو عقیدہ ہے وہ اسے مبارک ہے، میں کسی کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یوں نہ آؤ برچی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، اپنے اپنے عقیدے پہ رہیں، کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑیں۔ اور اس 10 دنوں کے اندر جب عقیدوں کو چھیڑا جاتا ہے تو یہی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ پچھلے سال بھی چھیڑا گیا، اس سال بھی توہین کی گئی، لیکن خاموش ہیں کسی وجہ سے کہ یہ مسلک بڑھ چکے ہیں اور مسلمان آپس میں لڑ چکے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اگر یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں اور ہمارے لڑکے، میں کل ایک بچے کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں علامہ صاحب، اتنا چلتا رہتا ہے، اتنا چل اسی وجہ سے رہتا ہے کہ ممبر پہ یہ آوازیں بند ہو گئی ہیں۔ آج میں کوئی بات کرتا ہوں مجھے 10 بندے ملتے ہیں، علامہ صاحب آپ کا خطاب بڑا مزیدار ہوتا ہے لیکن آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اچھا نہیں۔ تو پھر بتاؤ امام حسین بھی کسی کے لیے آئے تھے، اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں سی، وہ کہتے یزید اوتھے پہ تو اوتھے لگا رہے مینوں کی لوڑے جان، لیکن نہیں پتہ ہے نبی میرے نانے کا دین ہے اور میں نے جانا ہے۔
مجھے جانا پڑے گا عظمت ایمان کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، میرا دین اور میری غیرت اسلام جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں نبی کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن نبی کا کام رہ جائے۔ بس ان چیزوں پہ رہیں، اپنے اپنے عقیدے پہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔